مجھے یہ بتائیے، ہمارے یہاں ایک مسجد کے امام نے تعویذ گنڈوں کا پورا کام چلا رکھا ہے، تو اس وجہ سے کچھ مقتدی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب پلیز میرا کامنٹ 322 ایپیسوڈ میں ضرور لیجئے گا۔ محمد عادل بہاد سہارنپور سے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ لوگ امام کو رکھو تو امام کو تنخواہ پوری دو۔ جب آپ امام کو تنخواہ پوری دو گے نا تو وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے کوئی اور راستے سے پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کریں گے امام صاحب۔ اب امام لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے 8,000 7,000 9,000، اور آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ وہ کچھ اور کریں بھی نہ، اور وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر امامت کے علاوہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک آسان راستہ ہو جاتا ہے کہ چلو تعویذ گنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ امام پورے محلے کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ امام کے کاندھوں پر پوری ذمہ داری ہوتی ہے اس پورے علاقے کی، جس علاقے کا وہ امام ہے، کہ ایک ایک بندے پر قرآن کی محنت کی جائے، ایک ایک بندے پر اسلام کی محنت کی جائے، کون نماز پڑھنے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، محلے میں برائیاں ختم ہوں، اچھائیاں جنم لیں، محلہ صاف ستھرا رہے، لوگ دین پر عمل کرنے والے بنے۔ یہ ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جو میں نے شروع میں پرابلم بتائی کہ پرابلم یہ ہے کہ امام یہ سب کام کرے، لیکن بھائی آپ اس کو یہ تنخواہ تو دو۔ اب تنخواہ آپ دے رہے ہو 8,000، چاہ رہے ہو کہ یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے، تو تعویذ گنڈے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کیا محنت کی؟ کوئی حضور نے کبھی کوئی گنڈا دیا ہو؟ یہ میں اماموں کو بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ وہ میری پہلے والی بات جو تھی وہ مقتدی حضرات کے لیے اور متولیوں کے لیے ہے کہ بھائی اماموں کی تنخواہ دو، کم سے کم 15,000 20,000 کے بیچ میں اماموں کی تنخواہ ہونا چاہیے، اور آپ اماموں سے پھر پورا کام لو۔ بولو امام صاحب سے۔ اچھا، ہم لوگ امام صاحب سے ڈیمانڈ بھی کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب آج آپ لیٹ ہو گئے تھے، آج آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ہماری ڈیمانڈس ہوتی ہیں، ہمارے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ امام صاحب سے سوال کرو کہ بھائی ہمارے علاقے میں بچے قرآن اچھا کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ امام لوگوں سے سوال کرو کہ بھائی ہمارے علاقے میں بڑے لوگوں کی تعلیم کا کیا نظام آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں تفسیر سکھاؤ، ہمیں عربی سکھاؤ، بھائی ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ امام لوگوں سے آپ کی ڈیمانڈس ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ بات تو مقتدیوں کے لیے تھی اور متولی حضرات کے لیے۔ امام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر رسول اللہ امامت جو ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی۔ حضور نے اپنی مسجد نبوی میں کیا کام کیا تھا؟ کیا یہ کیا تھا کہ تعویذ گنڈے لکھ کے دینا شروع کیے ہو؟ نہیں، انسانوں پر محنت کی تھی، صحابہ پر محنت کی، اور پورا ایک حکومتی نظام بھی سنبھالا۔ تو آپ ایک محلے کا حکومتی نظام سنبھالو نا، کہ بھئی اگر پرابلم ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو کورٹ کچہریوں میں جانے سے پہلے ہم مل بیٹھ کے اس کی صلح کریں گے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، ہم سب لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے علاقے کا ایک ایک بندہ، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ یہ تمام ذمہ داریاں امام کی ہیں۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، کیا صحابہ یہ سب ڈھول ڈمکے لے کے بیٹھے تھے آپ لوگوں کی طرح کہ تعویذ گنڈے کا پورا سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہو؟ یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ایک امام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تعویذ گنڈوں کا سیٹ اپ لے کے بیٹھے اور لوگوں کو فلیتے جھاڑ پھونک دینا شروع کر دے۔ یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ تو قرآن اور حدیث کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہو۔ آپ بتاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ لوگوں کا یہ یقین بناؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کی کوک نہیں باندھ سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا کاروبار نہیں باندھ سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرا سکتی اگر آپ کا یقین اللہ کے اوپر ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے امام صاحب کی تنخواہ پہلے بڑھوائیں۔ پہلا اسٹیپ مقتدی لوگوں کا ہے کہ وہ تنخواہ بڑھائیں امام صاحب کی 15-20 ہزار روپے، اور یہ سسٹم امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو بند کرو۔ آج ویسے ہی ایمان کے لٹیرے دنیا میں بہت ہیں۔ یہ ضرورت ہے، آج کی جو ضرورت ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ ایمان بنایا جائے۔ ایمان کا مضبوط مسلمان بننا چاہیے، اور یہ تعویذ گنڈوں سے تو نہیں بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو بھائی اس کی آپ کوشش کرو۔ تعویذ گنڈے یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھو کہ انہوں نے کبھی تعویذ کا سیٹ اپ ایسے لگایا ہو۔ انہوں نے دلوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں کو سنوارا، لوگوں کے دلوں کو بنایا۔ اور صحابہ اکرام کے ایمان کیسے ہوتے تھے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ ہم تو آج تھوڑے تعویذ مل جائیں گھروں میں تو ڈر، کالی بلی آ جائے تو ڈر، چھپکلیاں زیادہ نظر آ جائیں تو ڈر،
رات میں کوئی پرچھائی نظر آ جائے تو ڈر، ہر چیز میں ہمیں ڈر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر توکل رکھیے، یہ یقین بنا لیجئے کہ جو نقصان پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا، جو نفع پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس میں دنیا کی بھی ہدایت ہے، آخرت کی بھی ہدایت، دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے۔ اسی لیے میں اماموں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے، چھوڑ دو ان طریقوں کو، خدا کی قسم، یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو عادل مغل صاحب، جو آپ کے کام ہے وہ آپ کیجئے، امام صاحب کی سیلری بڑھوائیے، 6-6 8-8 ہزار میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں امامت کرنے لگا تھا ایک مسجد میں، تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی رہی ہے شروع سے، اللہ کا شکر ہے۔ شروع سے ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی سب سے پہلے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی کار ہمارے گھر میں اس وقت تھی جب لوگوں مطلب ایک ڈریم ہوا کرتا تھا کار ہونا، اور کمپیوٹر اس وقت میرے پاس تھا جب ڈریم ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر چیز اللہ نے میسر کی۔ تو مجھے امامت کا صرف ایک شوق تھا کہ مجھے ایک مسجد ملے جس میں لوگوں کو دین کی دعوت دے سکوں، لوگوں کو دین سکھا سکوں، تو میں نے مسجد میں امامت شروع کری۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری جو تنخواہ تھی وہ 4000 روپے تھی، جس میں 2000 روپے کا پیٹرول میری بائک میں لگتا تھا، سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں بھی لوگوں کے چن من بہت تھی، ہے نا، لیکن میرا مزاج یہ تھا کہ نہیں، مجھے ان کے دلوں کو بنانا ہے، مجھے ان کے اندر کی برائیوں کو ختم کرانا ہے، اور تھوڑا بہت جو میرے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے کہ فلاں مقتدی نے ایسے کیوں کہا، مجھے بھی اپنے اندر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مقتدی جو کبھی میرے خلاف بولا کرتے تھے، ایسے بڑے ہوتا نا، ہر مسجد میں ایک بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ اس مسجد کے کتنے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو متولی ہوتے ہیں نا، تو متولیوں کا ایک انداز اپنا الگ ہوتا ہے، ان کے ٹوکنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کے اوپر میں نے ایسی محنت کی، ان کے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے اندر کا تکبر بھی میں نے نکالا، کیونکہ بعض دفعہ امام کو بہت گرا گزرتا ہے جب کوئی متولی کچھ بول رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کو ہینڈل کیا کہ نہیں، مجھے اس مسجد کو اچھا بنانا ہے، یہاں یہ نہیں بنانا کہ میری ڈون گیری چلے، نہیں، مجھے اس مسجد کو ایسا بنانا ہے مسجد نبوی کی طرز پر۔ اور پھر میں نے جو ہے نا ایسی محنت کی وہاں پر، آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ کبھی ٹونٹ کسا کرتے تھے، کچھ بولا کرتے تھے، طنز کر دیا کرتے تھے، مرتے وقت ان کی آخری جو لائنیں رہی ہیں وہ یہی رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ۔ آپ حیران ہوں گے، مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی۔ ایک صاحب جو میرے بڑے اگینسٹ مسجد میں رہا کرتے تھے، لیکن میں نے سوچا تھا یہ بڑے ہیں ہمارے، ان کے اخلاق عادتوں سے ہی ان کو جیتا جا سکتا ہے۔ جب وہ گئے نا تو آخری لمحے مجھے یاد کرتے کرتے گئے، اور ان کے گھر والوں نے پھر مجھے بلایا، بولے نہیں، نماز جنازہ تو آپ ہی پڑھائیں گے مفتی صاحب، کیونکہ آخری کئی گھنٹے انہوں نے آپ کو یاد کیا، ہم یہ سوچ کے کہ رات ہے صبح بلا لیں گے آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنا، اور یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے بڑے کاموں کے لیے قبول کر لیا تو اس مسجد کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی یہ ذمہ داری ہے امام کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس مسجد میں امامت کرتا تھا، اسی مسجد کے آگے ایک مسجد تھی اونچی ٹوپی والوں کی، اس کا کام ہی یہ تھا دن بھر جھاڑ پھونک کرنا، اور اس نے اس علاقے پر ایسا بھے قائم کر دیا تھا، ایسا خوف جما کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی ہر چیز کا تعویذ، یہ مولانا جو ہے نا دنیا بھر کے جادوؤں کو توڑ کر آ سکتے ہیں، کسی کو بھی قبضے میں لے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے کئی سال تک اپنی مسجد کے ممبر سے صرف اسی بات پر تقریر کی کہ میرے بال لے جاؤ، میرا کپڑا لے جاؤ، میری بنیان لے جاؤ، میرے ناخون لے جاؤ، یا اس مولانا سے پانی پڑوا کر میرے پاس لے آؤ، میں اس پانی کو پیوں گا، وہ جتنا بڑا جادو میرے اوپر کر سکتا ہو کر کے دکھائے، میں موجود ہوں۔ میرا یہ چیلنج تھا، اور یہ چیلنج میرا 2 سال تک رہا کہ اگر وہ کر سکتا ہے کسی پہ، میرے اوپر کر کے دکھائے، وہ میں حاضر ہوں۔ اور اس چیلنج کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک میجورٹی اس محلے کی ایسی تھی جس کا یقین یہ بن گیا کہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم اپنا تعارف، جادوؤں کا تعارف، فلاں کا تعارف، اس کی یہ طاقت، وہ طاقت، ساری طاقتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طاقت ایمان والوں کو بتائیں، انسانوں کو بتائیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ہر صفحے پر بیان کیا ہے، میری طاقت کو پہچانو۔ تو بھائی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کا تعارف کرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعارف کرائے۔ یہ میں نے اتنا ڈیٹیل میں آنسر آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے ائمہ کے اور عام لوگوں کے بھی ذہن میں باتیں اچھی طریقے سے آ جائیں۔ تو عادل مغل صاحب، پہلا کام آپ کریں، سیلری بڑھوائیں امام صاحب کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ چلیے۔